السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ سطح سمندر سے 300 میٹر بلند سرزمین حجاز کے پہاڑوں کے دامن میں گھرا مکہ مکرمہ، یہ کرۂ ارض کا وسط اور درمیانی مقام سے تاریخ کی اوراق میں دیکھیں تو بعض روایت کے مطابق اس شہر کی بنیاد رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور فرمانبردار لشکر تھے، جنہیں ہم ملائکہ یا فرشتے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک گھر بھی اتار رہا ہوں جس کا طواف کیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پانی میں غرق کیا تو اس وقت اس گھر کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اللہ کی طرف سے جگہ کی نشاندہی کرنے پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہاں اس کے گھر کو تعمیر کریں، اور یوں انسانوں میں بیت اللہ کے پہلے معمار ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جن 5 پہاڑوں کے پتھر سے اس کی تعمیر کی، ان کے نام ہرا، سبھیر، لبنان، طور اور جبل الخیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ شہر کو اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا۔ نبی آخر الزماں اور عالم کی پیدائش اور آپ کی بعثت کا شرف بھی اس مبارک شہر کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس شہر کی زیارت اور ادائی مناسک کے لیے سفر کو فرض قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے اہل ایمان خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ یہاں چلے آتے ہیں۔ یہی وہ باعظمت شہر ہے جس کی حرمت کی قسم رب ذوالجلال نے 2 مرتبہ کھائی ہے، جس کا ذکر سورہ بلد اور سورہ تین میں کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حرمت والا قرار دیا جس دن اس آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اس کی حرمت روز قیامت تک جاری رہے گی۔ اس میں جنگ و قتال کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کسی کو نہیں، وہ بھی صرف چند گھڑیوں کے لیے ہے۔ حرم مکہ کی حدود میں کسی طرح جھاڑی گھاس کو کاٹنا جائز ہے، اور نہ ہی اس کے حدود میں کسی جانور کو پکڑنا اور ذبح کرنا جائز ہے۔ یہی وہ عظمتوں اور عصمتوں والا شہر ہے جس کی مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی شہر میں وہ قبلہ ہے جس کی طرف نماز پڑھنا پوری امت مسلمہ کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ جس کی مسجد میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ قضائے حاجت کے وقت اس کی طرف منہ یا پشت کرنا جائز نہیں۔ اس بابرکت شہر میں ایسے مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، خطائیں معاف اور مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اسی شہر امن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر ہتھیاروں سے مسلح ہونا بھی ناجائز ہے، نیز اس میں کفار مشرکین کا داخلہ بھی منع ہے۔ یہ ایسا پرکشش شہر ہے جو دلوں کو مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے، ایسا شیریں چشمہ ہے جس سے سیرابی ہوتی ہے مگر دل نہیں بھرتا۔ جتنی زیادہ اس کی زیارت کی جائے اتنا ہی شوق بڑھتا جاتا ہے۔ اس شہر میں موجود بیت اللہ کو صرف دیکھنے سے بھی اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے رحمت دو عالم سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت اس مقدس شہر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اے بیت اللہ، میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ جانتے ہوئے کہ تو اللہ کے نزدیک سب سے معزز و محبوب ہے۔ کاش تیرے مکینوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں یہاں سے کبھی دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ اللہ رب العزت نے تو اس بابرکت اور عظمتوں والے شہر کی جہاں قسمیں کھائی ہیں
اور اس کی حفاظت بھی کیے۔ ابرہہ جب اپنے ناپاک ارادے لے کر مکہ مکرمہ کو فتح کرنے اور کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے چلا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے ہاتھیوں کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب جتنے بھی فتنے اٹھیں گے، دجال اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقدس اور پاکیزہ سرزمین اس کے تمام تر فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ اس کی حفاظت فرشتے کریں گے۔ مکہ مکرمہ مملکت سعودی عرب میں حجاز کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ مکہ کا پرانا نام بکہ تھا، جبکہ مکہ المکرمہ کو بلد الامین، ام القریٰ، بیت العتیق اور بیت الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ جیسے عظیم شہر میں 8 ذی الحجہ کو مدینہ کے گوشے گوشے سے لاکھوں مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، رنگ اور زبانوں میں فرق ہونے کے باوجود جمع ہوتے ہیں اور اسلام کے رکن حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔